بے عمل علماء، ریاکار صوفیاء اور دکھاوے کے لیے کام کرنے والے فقہا، ان سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم رمضان میں اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو پانی پینے سے تو روکتے ہو، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو تم مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو۔ اچھا، اب یہ بات عام آدمی نہیں کہتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر ظلم کر کے جو تم نے مال حاصل کیا ہے اسے نگل رہے ہوتے ہو۔ ایک جگہ آپ ان کی دعا کا ذکر کیا علماء نے کہ آپ نے ایک دعا مانگی تو اس میں کیا کہا، اے اللہ منافقوں کی شوکت توڑ دے، انہیں ذلیل فرما، ان کو توبہ کی توفیق دے، زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما۔ آپ کی خدمت میں اکثر عمراء، سلاطین تحائف لایا کرتے تھے، لیکن آپ بڑی جرأت کے ساتھ ان کو ان کے منہ پر حق کی طرف توجہ دلاتے اور کسی خوف و خطر کو آپ سامنے نہ لاتے۔ تو ایک تو آپ نے المستنجد باللہ کے بارے میں سنا کہ اس اپنے 10 نوکروں سے، 10 ملازموں سے 10 اشرفیاں توڑوں میں بھر کر اٹھوا کر لایا، لیکن آپ نے جب ان کو نچوڑا اور ان سے خون نکلا تو فرمایا کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر مال و زر جمع کرتے ہو اور پھر اسے ہمارے پاس ہدیے کے طور پر لاتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت مطہرہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس خون کو، اس کے اشرفیوں کے خون کو اس کے محل تک پہنچا دیتا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو تم نے محلات تعمیر کیے ہیں یہ کن لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر کن کن لوگوں کے حقوق کو طلب کر کے تم نے، حقوق کو غصب کر کے تم نے یہ مال بنایا ہے۔ اور آپ وقت کے حکمرانوں کو ان کے منہ پر حق بات کہنے سے کبھی نہیں جھجکتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں یہ وقت کا قاضی، وقت کا حاکم، المقتضی لامر اللہ موجود ہے اور جمعے کا آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اس حاکم نے قاضی ابو الوفا یحییٰ بن سعید بن یحییٰ بن مظفر کو بغداد کا قاضی مقرر کر دیا ہے اور وہ ظلم میں مشہور تھا۔ تو آپ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس کی موجودگی میں اپنے خطبے میں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ابن المزاحم الظالم کے طور پر جس کو پکارا جاتا ہے اس کو تم نے اس کی مخلوق پر حاکم مقرر کر دیا ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ تمہیں خوف نہیں آیا کہ اتنے بڑے ظالم کو لوگوں پر حکمران مسلط کر رہے ہو، ان کا حاکم بنا رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ان پر اتنا اثر ہوا یعنی خلیفہ مقتدی امر اللہ پر کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے وہیں جمعے میں بیٹھے بیٹھے آرڈر کر دیا کہ اس کو فوراً ہٹا دیا جائے۔ یہ جرأت اور استقلال کے ساتھ آپ تمام ظالم طبقوں کو للکارا کرتے تھے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یونانی فلسفے کو تار تار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کے ساتھ عمل کا کوہ صفا تھے اور آپ نے لوگوں کے اندر یہ جو ایک عام نظریہ پھیلا دیا گیا تھا کہ لوہا کاٹتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی خرچ کرتا ہے، آپ نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی مثالوں سے دنیا کو بتایا کہ نہیں، ہر جگہ اللہ جل مجدہ کا اثر اس کے نفوذ ہوتا ہے، پھر آپ نے ان کے سامنے مثالیں رکھی کہ چھری تو اسماعیل پر بھی چلی، کیا اس نے کاٹا؟ اور یہ اس لیے آپ کی زبان اقدس سے تاثیر رکھتا تھا کہ آپ خود کر کے دکھاتے تھے۔ اور ایک اس کی عام سی مثال جو لوگوں کے اندر موجود بھی ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور آ کر اپنا بچہ آپ کی خدمت میں دے کر جاتی ہے، چند دن کے بعد آتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ خود تو بڑا اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور بچے کے سامنے معمولی سوکھی روٹی پڑی ہے۔ کہنے لگی آپ مرغ کھائیں، بچہ یہ کھائے۔ تو آپ نے اس کو سمجھانے کی خاطر عملی طور پر اس کے سامنے رکھا کہ اس مرغ کی ہڈیوں کو زندہ جمع کیا اور کہا کم باذن اللہ، اور وہ مرغا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔
فرمایا کہ مائی تیرا بیٹا بھی جب اس مقام پر آئے گا تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے اندر اس یونانی اثرات کو ختم کر کے بتایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہی بالکل۔ اچھا، آپ اپنے خطبات میں خاص طور پہ جو آپ نے تصوف کا معیار پیش کیا ہے، اور ظاہر ہے چونکہ سلوک کے باب میں طالبان حق ان کی جس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی ہے اور ان کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ایک بات جو خاص طور پہ وہ یہ کہ مرشد کی ضرورت پر آپ نے کتنا زور دیا ہے، یہ بھی ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سارے خطبات پڑھنے میں آپ کو سمجھے گا وہ اتباع شریعت کا بہت زور ملے گا، اور پھر اتباع شریعت کی بات کرتے کرتے جس بات پر آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، آپ کو محققین نے جو اس کا خلاصہ نکالا ہے، آپ کے نزدیک اقوال نبوی، اعمال نبوی اور احوال نبوی ہمیشہ پیش نظر رہتے تھے، اور آپ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ آپ ہمیشہ محبت کو عمل اور اتباع کے ساتھ جوڑیں، اور اس آیت کا آپ کے مکتوبات میں بڑا کثرت سے حوالہ ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ یہ جو محبت کا دعویٰ ہے یہ اتباع نبوی کے بغیر نہیں ہوگا، اور اتباع پر آپ نے اتنا زور دیا، اتباع کا جو نیس ہے بنیادی ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو پر عمل کریں، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کہ آپ ویسے عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق بنتا ہے، درست۔ تو جب آپ اس کو تمام تقاضوں کے ساتھ بجا لیں گے تو وہ عمل صرف آپ کو ثواب ہی نہیں دے گا بلکہ آپ کو روحانی تاثیرات بھی دے گا، تاکہ آپ اس کے ساتھ خود اجلے بھی ہوں، ثواب بھی آپ کو ملے اور آپ کا باطن پاک صاف بھی ہو، اور اس عمل کے اثر سے یہ آپ بار بار تلقین کرتے تھے، اور علماء حق کو اور فقراء کو اس کا درس دیتے تھے کہ دین صرف زبانی تبلیغ سے نہیں پھیلے گا، یہ جو دین ہے یہ آپ کے عمل اور کردار کی طاقت سے پھیلے گا، تو لہٰذا یہ علم، عمل، محبت اور اتباع اس کو لازم و ملزوم کرو، یہ آپ کا بنیادی طور پر تصوف کا معیار تھا۔ پھر تصوف کے اندر آپ نے دو باتیں بڑی بنیادی کی، آپ کہتے ہیں تصوف میں ایک تو ہوتا ہے توبہ، اگر کسی نے خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لی تو اللہ کی معرفت کا دستہ اس پر کھل جائے گا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ گناہوں کو زندگی سے بالکل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب وہ جو گناہ تھوڑا تھوڑا بھی چلتا رہے تو نیک عمل ثواب تو دیتا رہتا ہے، لیکن نیک عمل بڑھ کر اللہ کے قرب کی طرف بندے کو اس وقت دھکیلتا ہے جب وہ گناہوں کی مسلسل نفی کرے، گناہوں سے باز ہو، تاکہ یہ جو بیماری آتی ہے نفس اور شیطان کے ذریعے گناہ کی صورت میں، اس کا آپ نے بہت درس دیا ہے، بھئی گناہوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، پھر عبادت میں تم نے استقامت کی تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات تمہیں نظر آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضوری تمہیں محسوس ہوگی، تمہارے سامنے دین کی اور جنت کی حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ آپ اس پر بھی بڑا کلام کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھتے تھے کہ یہ جو ایک مرشد کی شکل میں جو فیض تسلسل سے چلا ہے اس کے بارے میں بھی باقاعدہ آپ نصوص سے استدلال کرتے تھے۔ آپ سورۃ فتح کی جو آیت ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ پر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہیں ان کے اندر تقویٰ کے کلمہ کو چسپاں کر دیا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے وہ تقویٰ کا کلمہ کیا تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ، وہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے وہ ان کے دلوں پر نقش ہو گیا، ان کے دلوں پر گھس گیا۔ اب یہ جو فیض ہے یہ غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس بندے کو دیتا ہے جو تصوف کے مراتب طے کر چکا ہو اور وصال اللہ تک پہنچنے کی شرائط پوری کر چکا ہو، تو وہ نبی کا یہ فیض اس مرشد کے پاس آتا ہے۔ وہ مرشد جب آپ کو کلمہ کی تلقین کرے گا
تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو زندہ بیج دے گا، اور وہ جو زندہ بیج ہوتا ہے وہ ضرور پھل بھی دے گا اور میٹھا پھل آئے گا۔ کیا بات! آخری میں اعظم کی ذات اقدس اس زمانے میں اپنی ذات میں احیاء سنت کی عالمگیر تحریک تھی، واہ واہ واہ، اور آپ کا مقصد احیاء دین ہی تھا، محی الدین جو تھے۔ اور آپ کے خطبات و مواعظ میں دو پہلو بنیادی نظر آتے ہیں، مبادیات شریعت اور مقاصد شریعت۔ واہ، اور اس کا رنگ آپ پبلک کو بھی لیکچر دیتے، سلاطین کو بھی، صوفیاء کو بھی، فقہاء کو بھی، اور اپنی آل کو بھی اگنور نہیں کیا۔ عموماً بڑی شخصیات ہم جنید صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ پبلکلی تو بہت خوب بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن شاید اولاد کے حوالے سے بعض دفعہ اگنور ہو جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں میں یہاں ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور دیکھیے، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جناب، اور اس کا رنگ ادھر کیسے غالب ہے، یعنی جس پر قرآن نے مہر لگائی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نصائح ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا اغنیاء کے ساتھ غنی اور فقراء کے ساتھ عاجز رہو، ہر عمل کو اخلاص پر قائم رکھنا، دیکھ لیجئے، اور ہر معاملہ میں تعلق باللہ قائم رکھنا۔ اور فرماتے ہیں فقراء کی خدمت کے حوالے سے 3 چیزیں لازم رکھنا، تواضع، حسن آداب، سخاوت نفس۔ اور فرماتے ہیں مخلوق میں اللہ کا محبوب وہ ہے جو عمدہ اخلاق والا ہے۔ اور فرماتے ہیں افضل عمل وہ ہے، یعنی فرائض و واجبات کے بعد، جس میں اللہ کی ناراضی سے بچا جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب آدم جو ہوا، محبوب اللہ ہی اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ بیٹا قرب خداوندی یہ ہے، جب کسی نے سوال کیا، اس کی ابتدا تقویٰ ہے اور انتہا تسلیم و رضا اور توکل ہے۔ اب بتائیے کہ اس میں آج کل کے واعظین اور خطبات کے بھی درس ہے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے خطبات اور مواعظ میں افیکٹونیس آئے، امپیکٹ فیکٹر بنے، تو حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے خطبات و مواعظ کو حفظ جاں بنائیے، اور اسی منہج پر تربیت کریں گے تو اثرات آئیں گے۔ اصل اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے اپنے شہزادے کو، اپنی اولاد کو اپنی تربیت فرمائی ہے، یہ والدین کے لیے بھی جو ہے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسی اسکیل پہ ہونی چاہیے۔ آج بڑا ایشو بنا ہوا ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو کیسی نصیحت کریں، تو وہ ادبیات تصوف پڑھیں، ان اکابرین اپنے، یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں، ان کے بارے میں پڑھیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد، اور ماشاءاللہ دیکھیے کیسا سنوارا، ان کی آل پاک نے کتنا آگے کام کیا، یہ ان کا تربیت کا رنگ ہے۔ شاید ہم نے یہ ستم کیا، یہ مادی علائشیں جو ہم پر غالب ہوئی ہمارے نفوس اور قلوب پر، بلکہ ہماری ارواح پر، کہ ہم اپنے حقیقی لٹریچر سے دور ہوئے۔ ہمارا حقیقی لٹریچر یہ شیکسپیئر وغیرہ نہیں ہے، یہ حقیقی لٹریچر یہ ہے، صوفیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔